تو ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے یا جو کچھ کر رہے ہیں وہ انہی کے نقش قدم پر، آپ لوگوں کے نقش قدم پر چل کر رہے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، جب بھی کسی قوم کو محکوم بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو قابض طاقتیں ہوتی ہیں وہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ اس قوم کے اندر سے جس کو محکوم بنا لیا گیا اس کے اندر سے جذبہ حب الوطنی، اس کی قومی غیرت، اس کا جذبہ ایمانی اور اس کا جو احساس تفاخر ہے اس کو چھین لیا جائے، اور ان کے دلوں میں شکست کا احساس پیدا کر دیا جائے، نامردگی کا احساس پیدا کر دیا جائے، کمزوری کا احساس پیدا کر دیا جائے۔ اور اس کا مظاہرہ ہمیں ہر گلی محلے میں اپنے علاقوں میں نظر آتا ہے، جب اچھے خاصے سنجیدہ پڑھے لکھے سمجھدار اور با اثر لوگ بھی ہمیں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آزادی نہیں ملے گی، یہ جلسے جلوسوں سے کیا ہوگا، یہ احتجاجوں سے کیا ہوگا، اس سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ اور بعض اس سے بھی آگے انتہا پسندی تک چلے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی مارو یا مرو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن جو اگر ہم قوموں کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں، ہم اپنے ارد گرد چلنے والی سیاسی تحریکوں پہ نظر دوڑائیں، تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب جب عوام جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں تو جتنے بھی تالے آزما ہیں، چاہے وہ قابض ہوں، چاہے وہ حقوق غصب کرنے والے ہوں، چاہے وہ بادشاہ ہوں، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہوں یا وہ یزید ہوں وقت کے، ان کو جو ہے وہ بھاگنا پڑتا ہے، ان کو میدان چھوڑنا پڑتا ہے اور عوام جو ہے وہ فتح یاب ہوتی ہے۔ یہ 1 مہینے کی جو تحریک ہے اس کشمیر کے اندر، یہ بھی اس بات کا اظہار ہے کہ عوام کی طاقت نے، عوام کی جرأت نے اور مل کر آواز بلند کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ اسلام آباد کے جو بدماش ہیں اور یہاں پر جو ان کے سہولتکار ہیں وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے ہیں، وہ عوام کے قدموں میں آ کر بیٹھنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ان کی جیلیں، ان کے تھانے، ان کے تشدد جو ہے عوام نے ہنس کر باجرأت طریقے سے، مردانگی سے جو ہے وہ ان کا مقابلہ کیا ہے جگہ جگہ پر۔ اگر آج آپ جا کر وہ عابد حسین کو دیکھیں جس کے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے اس پر سوراخ کیے گئے، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جب اس کو ہسپتال میں ملنے کے لیے بے ہوشی کی حالت میں بھی ہم لوگ پہنچے تو اس نے کہا یہ جو میرا ایک ایک زخم ہے اس کے اندر سے بھی اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے آواز جو ہے وہ اٹھتی رہے گی۔ میں کسی صورت پر بھی اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ وہ کمپرومائز نہ کریں۔ ہم تھانے کے اندر گئے، ہم جیل کے اندر گئے لیاقت حیات سے ملنے کے لیے، ان 20-22 اسیروں سے ملنے کے لیے، مسکرا کر انہوں نے ہمارا استقبال کیا، خوش دلی سے استقبال کیا اور پیغام دیا کہ باہر جتنے بھی لوگ لڑ رہے ہیں ان سے جا کر کہو کہ ہماری آزادی کی پرواہ نہ کریں، ہماری رہائی کے نعرے نہ لگائیں بلکہ اپنی رہائی کے نعرے لگائیں، ریاست کی رہائی کے نعرے لگائیں، اپنے وسائل کی رہائی کے نعرے لگائیں۔ اس لیے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم یہ جنگ جو ہے یہ جیتنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو اتحاد ہے عوام کا، یہ جو سیاسی جماعتوں کا، اس میں بے شمار سبق ہے، اس میں آزادی پسندوں کے لیے بھی بے شمار سبق ہے، ان لوگوں کے لیے بھی بے شمار سبق ہے جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، ہم جڑ نہیں سکتے ہیں، کشمیری تقسیم ہے۔ یہ بھی غاصبوں کا ایجنڈا ہے، یہ بھی قابضوں کا ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیں بتاتے رہے کہ جی ہم برادریوں میں تقسیم ہے، ہم علاقوں میں تقسیم ہے، ہم فرقوں میں تقسیم ہے، ہم پارٹیوں میں تقسیم ہے۔ لیکن کشمیر کے لوگوں نے نیلم سے لے کے تاؤبر تک کوئی بھی ضلع، کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی قصبہ نہیں بچا ہے جہاں اکٹھے ہو کر ساری جماعتوں نے اکٹھے ہو کر اتحاد کا، یکجہتی کا پیغام دیا، آزادی کا پیغام دیا، تقسیم کشمیر کے خلاف ایک پیغام دیا ہے اور اپنے وسائل کی بحالی کے لیے، اپنے وسائل کو واپس لینے کے لیے ایک مضبوط پیغام دیا ہے۔ میں ساری سیاسی جماعتوں کو، ساری جتنی بھی یہاں پر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو زعماء ہیں، ایک مخصوص لیئر کو چھوڑ کر، ایک مخصوص طبقے کو چھوڑ کر جو شاید 100 بندے نہیں ہوں گے، جو شاید 50 60 70 80 بندے ہوں گے، آپ بھی سب ان سے واقف ہیں،
اس کے علاوہ نیچے جتنی بھی پارٹیوں کی قیادت ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے اپنے طور پر، ان کو کسی نے مجبور نہیں کیا۔ ڈڈیال والوں نے پیپلز رائٹس فورم بنایا، کوٹلی والوں نے ایکشن کمیٹی بنائی، پونچھ والوں نے رائٹس فورم بنایا، باغ والوں نے بنایا، مظفر آباد والوں نے بنایا، اپنے طور پر اتحاد بنائے، یکجہتی کا مظاہرہ کیا، ایک دوسرے کو برداشت کیا، اختلافی نہروں کو برداشت کیا، اور بڑی جرت کے ساتھ جو ہے وہ ہر میدان میں نکلے، اپنے بازار بند کیے، اپنی جو ہے وہ کاروبار بند کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو حقوق والا معاملہ ہے، یہ معاملہ یہاں رکنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میرے سمیت، اس تحریک کے قائدین سمیت، کہ یہ ہمیں مفت بجلی دے دیں گے، یہ ہمیں ٹیکس جو ہے وہ معاف کر دیں گے، یہ ہماری زمینوں پر قبضے نہیں کریں گے، یہ ہمارا زر مبادلہ جو ہے وہ نہیں کھائیں گے، یہ ہماری سیاست پر کنٹرول نہیں کریں گے، یہ ہمیں حق حکمیت لوٹا دیں گے یا حق ملکیت لوٹا دیں گے، تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ یہ قبضے کی نفسیات کو نہ سمجھنے کے مترادف ہے۔ قبضہ کیا اس لیے جاتا ہے کہ آپ کے وسائل کو لوٹا جائے، اس لیے نہیں قبضہ کیا جاتا کہ آپ کی ہمدردی میں کیا جائے، جیسے یہ کہتے ہیں ہم آپ کے وکیل ہیں، ہم آپ کے یہ ہیں، ہم آپ کے وہ ہیں۔ سادہ لوگ جو کشمیری ہیں ان کو 75 سال سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے اس وکیل نے 1948 میں ہمارے ساتھ ہاتھ کیا، ہماری پیٹھ میں چھڑا گھونپا، جب ہمارے حق خود ارادیت کو محدود کر کے یہ کہا گیا کہ انڈیا یا پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لو، آزادی کا انتخاب نہیں کرنا۔ پھر تاشقند کے اندر جا کے ہمیں بیچا گیا، پھر شملہ کے اندر جا کے اقوام متحدہ کو بھی نکال دیا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، یہ صرف انڈیا پاکستان کا جھگڑا ہے۔ اب عالمی برادری بھی جو ہے وہ وکیل نہیں بنے گی، عالمی برادری بھی اس پہ کوئی رول ادا نہیں کرے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1972 سے لے کے 2019 تک، یعنی لگ بھگ 50 سال جو ہے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک دفعہ بھی مسئلہ کشمیر کو ایجنڈے پر نہیں لایا، حالانکہ یہ سب سے پرانا مسئلہ کشمیر کا جو ایجنڈا ہے، یہ اقوام متحدہ کی پیدائش اور مسئلہ کشمیر ہم عمر ہے۔ پہلا ایجنڈا ہے مسئلہ کشمیر کا جو اقوام متحدہ کے ایجنڈے اور اس کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر تھا، لیکن 50 سال جو ہے ہمارے وکیلوں نے اس کو دبا کے رکھا، اور ہمیں یہ بتاتے رہے ہم آپ کے حق خود ارادیت کے حامی ہیں، ہم آپ کے وکیل ہیں، ہم آپ کے یہ ہیں۔ یہ کون سی عدالت اور کون سی ڈکشنری میں اس طرح کے وکیل ہوتے ہیں جس کا قبضہ بھی ہو اور وہ وکیل بھی بن جائے، اور پھر بار بار سمجھوتے کرے۔ 2005 اگست 2019 کو جب ہندوستان نے ریاست کی تقسیم کے لیے اس کو یونین ٹیریٹریز میں تبدیل کر کے اپنے ساتھ ملایا، تو یہاں پر بڑے بڑے جلوس نکلے، پاکستان میں جلوس نکلے۔ عمران خان نے کہا میں اقوام متحدہ میں جا کر یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، میں ایک تقریر کروں گا اور سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر کوئی پتہ نہیں جمعے کے جمعے احتجاج کروں گا، پھر وہ احتجاج 1 منٹ تک پہنچا، اور وہ کرتے کرتے اب جو ہے وہ سال میں شاید ایک دفعہ 1 منٹ تک پہنچا۔ لیکن ہم نے اس وقت بھی لوگوں کو بتایا، ہم نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو بتایا تھا اس وقت کہ یہ معاملہ جو ہے وہ دو طرفہ طور پر ہو رہا ہے، یہ گٹھ جوڑ ہو رہا ہے۔ یہ بات آپ کو حامد میر نے بتائی، یہ بات آپ کو پاکستان کے چوٹی کے صحافیوں نے بتائی، یہ بات آپ کو پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے بتائی، جس میں پیپلز پارٹی تھی، جس میں نون لیگ تھی، جس میں جمعیت علماء اسلام تھی، جس میں تمام بڑی چھوٹی سارے صوبوں کی جماعتیں تھی۔ ہر جلسے میں چیخ چیخ کر وہ کہتے رہے کہ پاکستان نے کشمیریوں کا سودا لگا دیا ہے، اس حکومت نے سودا لگا دیا ہے۔ لیکن یہاں بیٹھے ہوئے جو لیڈر تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں، ہمارا وکیل ہے، ہمارا بڑا بھائی ہے، ہمارا پشتیبان ہے۔ ابھی 2 ہفتے پہلے یہاں پر راولہ کوٹ میں ایک کانفرنس ہوئی، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ یہاں پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائے، اور وہاں پر اسٹیج پہ سارے الحاق نواز لیڈر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا پروگرام تھا مولانا فضل الرحمان کا۔ سب نے بڑی بڑی تقریریں کی، ہم پاکستان کے ساتھ یہ کریں گے، وہ کریں گے، پاکستان کی فوج کا ہم جو ہے دفاعی اثار ہیں، یہ وہ۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اسٹیج پر جب آئے تو انہوں نے پہلے آیتیں پڑھ کر لوگوں کو یہ بتایا کہ وطن سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے، یہ پیغمبر کا طریقہ کار ہے۔ سارا کچھ بتا کے انہوں نے کہا آپ کتنے سادے لوگ ہیں،
پاکستان آپ کو بیچ چکا ہے، پاکستان آپ کا سودا لگا چکا ہے، آپ پھر بھی یہاں پر میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ او بھائی گلگت والوں کو ساتھ لو، لداخ والوں کو ساتھ لو، آزاد کشمیر والوں، اس پار والوں، سارے اکٹھے ہو کے اپنی آزادی کا مطالبہ کرو۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کشمیری کیا کہہ رہے تھے اور ایک پاکستانی ان کو آ کے کیا کہہ رہا ہے۔ تو کہنا میں یہ آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ جو حقوق کی لڑائی ہے یہ قبضے کے خاتمے سے ہی ممکن ہے۔ ہمارا ڈیم، ہمارے وسائل، ہمارے دریا کبھی بھی آزاد نہیں ہو پائیں گے جب تک کہ ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ ریاست جموں کشمیر کی رہائی اور ہمارے وسائل کی رہائی، ہمارے قائدین کی رہائی، چاہے اس پار ہو یا اس پار ہو، یہ مشروط ہے اس قبضے کے خاتمے سے۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، جب منگلا ڈیم بنایا گیا، ہمیں ڈبویا گیا، ہمارے ساتھ معاہدہ کیا گیا فری بجلی دے دیں گے، اس وقت جو ہے کوئی لگ بھگ 100 میگا واٹ بجلی جو تھی وہ آزاد کشمیر کی ضرورت تھی۔ آدھے سے زیادہ آزاد کشمیر میں بجلی ہی نہیں تھی، 100 میگا واٹ بجلی بھی ہمیں نہیں دی گئی۔ پھر دوبارہ کچھ عرصہ بعد 30 سال 35 سال کے بعد اپریزنگ کا منصوبہ بنایا گیا تو پھر ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے، پھر ایک دفعہ لوگ در بدر ہوئے، پیچھے پہاڑوں پہ منتقل ہوئے، ہمارے لیڈروں نے، اس وقت کے وزیر اعظم نے 16 کاریں لے کر منگلا ڈیم کو فروخت کر دیا، منگلا ڈیم کی اپریزنگ کو فروخت کر دیا۔ اب 1300 میگا واٹ منگلا ڈیم کی بجلی کی کیپیسٹی ہے، پانی کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ ہماری آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کوشش کی کہ ایک چھوٹی سی نہر جو ہے، جس کو یہ نالی کہتے ہیں، نہر بھی نہیں آپ کہہ سکتے، وہ یہاں سے نکال کے تو بھمبر کو دی جائے، تو واپڈا نے ان کو بے عزت کر کے وہاں سے نکالا کہ اس پانی پہ آپ کا کوئی بھی حق نہیں ہے، لہٰذا آئندہ اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں آنا چاہیے۔ 1300 میگا واٹ یہ ہو گیا۔ آگے چلے جائیں، یہاں کوہالہ پہ آپ دیکھ لیں 1000 میگا واٹ، اس سے آگے چلے جائیں آزاد پتن پہ 1000 میگا واٹ، اس سے آگے چلے جائیں کوہالہ پہ 1000 میگا واٹ۔ یعنی یہ جو ساری پٹی، سارا جو دریا ہے، سرنگیں نکال کر، آبادیوں کو وہ کر کے، تو لائنیں لگا کر، بڑی بڑی ہیوی ٹرانسمیشن لائن، 6000 میگا واٹ کے قریب بجلی اگلے سال تک یہ یہاں سے لے کے جائیں گے۔ اب ہم ان سے صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 6000 میں سے 300 میگا واٹ بجلی ہمیں دے دو۔ یہ وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ وہ بجلی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس جو بجلی کا ریٹ ہے وہ تیل سے پیدا ہونے والی بجلی کا ہے۔ یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ایک بل پہ 1500 2000 روپیہ لگایا جا رہا ہے، یہ وہ فرنس آئل سے پیدا ہونے والی بجلی ہے جو کراچی میں استعمال ہوتی ہے، جو ملتان بہاولپور میں استعمال ہوتی ہے۔ بل جو ہے وہ میں اور آپ دے رہے ہیں۔ جو ہماری زمینوں پر ناجائز قبضے کر کے جو ڈیم بنائے جا رہے ہیں، اس کے پیسے بھی نیلم جیلم سرچارج، اولار سرچارج، کوالہ سرچارج کی صورت میں ہم سے لیے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں؟ ہم الو کے پٹے ہیں؟ ہمارے دماغ نہیں ہے کہ ہمیں یہ بیوقوف بناتے رہیں اور یہ کہتے رہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ جو پہاڑی میں کہتے ہیں کہ چڑیے تھوڑے بچے بچائے کیا کہتے نہیں کھائی چھوڑے، یعنی یہ ہمارے ساتھ رہ کر جو کچھ بھی بچا کچا ہمارے پاس ہے وہ ہم سے لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں متحد ہو کر قبضے کے خاتمے کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، ہم کوئی علیحدگی پسند نہیں ہے، ہم کوئی چینا کو اپنے ساتھ نہیں ملانا چاہتے ہیں، یا جو ہے وہ کوہوٹا کو اپنے ساتھ نہیں ملانا چاہتے ہیں، یا دہلی اور بنارس کو، مدراس کو اپنے ساتھ نہیں ملانا چاہتے ہیں۔ یہ ریاست جموں کشمیر جو ہے ایک تاریخی طور پر ایک وطن ہے یہاں کے رہنے والے لوگوں کا۔ یہاں پہ لوگوں نے ہزار سال سے مشکل راستوں پر، ان پہاڑوں پر، ان دریاؤں کے کنارے، ان وادیوں میں آباد کاری کی ہے، یہاں پہ کھیت بنائے ہیں، یہاں پہ چشمے بنائے ہیں، یہاں پہ زندگی گزاری ہے، ان پہاڑوں کو آباد کیا ہے۔ آج اگر یہ ہم پر حملہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے آباء و اجداد کی پگ پر حملہ ہے، یہ ہمارے عزت نفس پر حملہ ہے، یہ ہماری غیرت پر حملہ ہے۔ ہم کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں، ہم بھوکے بھی رہ سکتے ہیں، ہم ننگے بھی رہ سکتے ہیں، ہم پیاسے بھی رہ سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر پر اور اپنی غیرت پر حملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بغیرت قوم ہے، یہ پہاڑوں پر رہنے والی قوم ہے جس کے بارے میں
اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو یہ جو کوہستانی مرد ہیں جنہوں نے فطرت کی آفات کا مقابلہ کیا، جنہوں نے زلزلوں کا مقابلہ کیا، جنہوں نے طوفانوں کا مقابلہ کیا، جنہوں نے سیلابوں کا مقابلہ کیا، آج جو ہے وہ دو دو ٹکے کے یہ حوالدار جو ہیں اور ان کے ٹاؤٹ اگر ہماری قوم کا سودا لگا دیں، ہمیں بیچ دیں، ہمیں پتہ ہی نہ چلے، ہم نہ مردوں کی طرح گھروں میں بیٹھے رہیں، ہماری مارکیٹیں کھلی رہیں، ہمارے کلب، ہمارے ہوٹل آباد رہیں، تو اس سے زیادہ بے شرمی اور بے غیرتی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی بھی قوم کے لیے اس سے زیادہ ذلالت کی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ آج جو کہتے ہیں کہ یہ ایٹمی طاقتیں ہیں، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، انڈیا ایٹمی طاقت ہے، ان سے ہم نہیں لڑ سکتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں ایٹمی طاقتوں کا حال، ذرا ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں، ذرا پاؤنڈ کا ریٹ دیکھ لیں، ذرا ان کے اسٹیٹ بینک کی حالت دیکھ لیں، ذرا عوام کے خلاف ان حکمرانوں کے جو عوام دشمن اقدامات ہیں وہ دیکھ لیں۔ آج کوئی ایٹم ان کو بچانے کے لیے آگے نہیں آ سکتا، اس کو بیچ کے بچائیں تو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایٹم بم، کوئی فوج، کوئی نمبر 1 یہ ان کو اس شکست سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے نہیں بچا سکتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، انہوں نے مظلوموں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم سب کے لیے رہنمائی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھیوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہی جو ہاتھی ہیں بڑے بڑے ایٹمی طاقتیں، خدا اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہم نے ان کے داؤ پیچ، ان کی مکاریاں، ان کی بدماشیاں غلط نہیں کی؟ اور ہم نے ان پر چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے، ابابیل بہت چھوٹا سا پرندہ، اور ان کی چونچ میں چھوٹا سا کنکر، تو ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، جیسے جانوروں کی چبائی ہوئی خوراک ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو پھر ابابیلوں سے بھی آپ کی مدد کرواتا ہے، اور ابابیلیں جو ہیں وہ ہاتھیوں کے لشکر کو روک دیتی ہے۔ آج عوام کی طاقت جو ہے، یہ ابابیل جو ہیں، یہ نہتے لوگ، یہ بغیر فوج کے لوگ، یہ بغیر حکومت کے لوگ آج ان ہاتھیوں کو جو ہے وہ یہاں پر رگڑا کروا رہے ہیں۔ اگر ہمارا اتحاد برقرار رہا، اگر اسی طرح ہمارا ایمان برقرار رہا، اپنے اوپر ایمان، اپنے زور بازوؤں پر ایمان، اپنی تاریخ پر ایمان، اپنی ثقافت پر ایمان، اپنے کلچر پر ایمان اگر ہمارا قائم رہا، ہم اسی طرح جڑے رہے، تو میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب یہ منحوس خونی لکیر جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ مٹے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اور آپ مٹائیں گے اس کو، اس کے اوپر جا کر اس کو انشاءاللہ تعالیٰ مٹائیں گے۔ یہ جو ہجرتیں ہم پہ مسلط کی گئی ہیں، جو 75 سال سے ہمارے گرانے تقسیم کیے گئے ہیں، جو ہمیں گولہ باری کا اور بارود کا اور ایجنسیوں کے ظلم و ستم کا اور غیر قانونی کالے قوانین کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ ہم اپنی طاقت سے انشاءاللہ تعالیٰ ختم کریں گے۔ اسی طرح جس طرح جرمنوں نے دیوار برلن ختم کر دی، اسی طرح جس طرح روسیوں نے زار روس کو شکست دی، اسی طرح جس طرح خمینی نے اپنے وقت کے بڑے بادشاہ ظاہر شاہ کو وہاں پر، شاہ ایران کو وہاں پر شکست دی، اسی طرح جس طرح طالبان نے بدماشوں کو شکست دی، اسی طرح جس طرح پاکستان کے لوگ آج اٹھ کر ان فوجیوں کے اور ان حکمرانوں کے ظلم کے خلاف ہر چوک چوراہے پر آزادی مانگ رہے ہیں، اسی طرح کشمیر کے لوگ بھی آزادی لیں گے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنا اتحاد برقرار رکھیں، اور اپنی صفوں میں یہ جو وسوسے ڈالنے والے ہیں، یہ جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، من الجنت والناس، تو پیغمبر نے کہا کہ یہ جنوں میں سے وہ ہیں جو چھپ چھپ کر آتے ہیں، جو چوری چھپے آپ کی دکانوں پہ آتے ہیں، جو پریس کلب میں جاتے ہیں، جو انجمن تاجروں کے پاس جاتے ہیں اور جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ فلانے کے ایجنٹ ہیں۔ یہ جس چوک میں کھڑے ہیں ہم، جس آدمی کے نام پر یہ چوک ہے، اس کو جب انڈیا نے گرفتار کیا تو انہوں نے کہا یہ پاکستان کا ایجنٹ ہے۔ جب وہ واپس آیا جیل توڑ کے، یہاں شاہی قلعے میں 2 سال تشدد ہوا، کہا یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے۔ یاسین ملک کو 2 عمر قید کی سزائیں بولی گئی، کہا گیا یہ پاکستان کا ایجنٹ ہے۔ یہاں یاسین ملک کے ساتھی جو کھڑے ہیں
ان کو کہا گیا یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے اور کہہ کون رہا ہے؟ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے. ان باتوں پر یقین کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ کون کہہ رہا ہے. میں یہاں پر مسلم کانفرنس کے، پیپلز پارٹی کے، دوسرے نون لیگ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا ایک وقار تھا، ایک عزت تھی، ہمارا اختلاف تھا ان لیڈروں سے. وہ نظریاتی اختلاف تھا. نظریاتی اختلاف گھر میں بھی ہوتا ہے، باپ بیٹے کے درمیان بھی ہو جاتا ہے، بھائیوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی عزت وقار تھا. میں نے پونچھ میں بھی یہ بات کی کہ سردار قیوم صاحب جہاں کھڑے ہوتے تھے، یا سردار ابراہیم صاحب جہاں کھڑے ہوتے تھے، یا راجہ فاروق حیدر جہاں کھڑا ہوتا ہے، ہمارے اختلاف کے باوجود بھی ایک شخصیت کا روب ہوتا ہے، ایک وقار ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ کوئی لیڈر ہے. یہ ایجنسیوں کے حوالداروں کی کبھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ سردار قیوم کے کمرے میں جائیں یا سردار ابراہیم کے کمرے میں جائیں. یہ جواز ڈھونڈتے تھے، سفارشیں ڈھونڈتے تھے، سردار صاحب سے ہماری بات کروا دیں. آج پستی کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ یہ آدمی، یہ جو تنویر الیاس ہے، یہ ننگا آدمی، یہ بے شرم آدمی، یہ جو ہے وہ ہمارا یہ وزیر اعظم بن گیا ہے. اور آپ کو میرپور والوں کو زیادہ احساس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بیرسٹر صاحب کی سیاست جو بھی ہے، جیسا بھی معاملہ ہے، لیکن وہ پارٹی کا صدر تھا. وہ ایک خانوادے سے تعلق رکھتا تھا، ایک خاندان سے سیاسی طور پر جن کے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، عوام میں سے تھے. اس کو بائی پاس کر کے ایک ایسے آدمی کو صدر بنا دیا گیا جس کا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو صرف پیسے دے کے صدر بن گیا. اور اسی لیے بنا تھا یہ ٹورزم ڈیولپمنٹ جو ایکٹ ہے. یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے. کل آپ کا کوئی بھی خوبصورت علاقہ، کوئی بھی پہاڑ، کوئی بھی چشمہ، کوئی بھی پانی والی جگہ، وہاں پر یہ جی ایچ کے بدماش جو ہے وہ ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ کاروباری فوج وہاں پر اپنے ہوٹل کھولے گی، وہاں پر اپنے ریسٹورنٹ چلائے گی، دیواریں لگائے گی اور بورڈ لکھے گی اندر آنے والے کو گولی مار دی جائے گی. یہاں پر گھسنے والوں کو ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. پھر کون بچائے گا ہمیں؟ کون روکے گا ہمیں؟ اس لیے اس طرح کے جو اللہ کا عذاب جو ہم پہ نازل ہوا ہے اس تنویر الیاس کی شکل میں، یا اس کے جتنے جو کاروباری سہولت کار ہیں ان کی شکل میں، ہمیں اس پہ توبہ بھی کرنی چاہیے، استغفار بھی کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان باغیرت لوگوں کے اوپر، ان باضمیر لوگوں کے اوپر مسلط ہیں. اور دوسری آخری بات میں آپ سے یہ کروں گا، ڈڈیال والوں، میرپور والوں، 2 ملین سفیر جس قوم کے موجود ہوں، 2 ملین سفیر ہیں ہمارے پاس. دنیا کے کسی ملک کے پاس اتنے سفیر نہیں ہیں. 2 ملین بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، انگلینڈ میں، یورپ میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں. تو ہمیں کسی کی سفارت کی، کسی کی وکالت کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جاؤ، خدا کے لیے ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جاؤ. ہمیں آزادی چاہیے. ہمارے جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے دوست ہیں، یہ تحریک آپ کی محتاج ہے. یہ تحریک جو ہے اس کے پیچھے اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی ہے. اگر 15 لاکھ برطانوی کشمیری جو ہیں وہ یہاں کا کچرا اٹھا کے وہاں پر نہ لے کے جائیں، یہاں کی سیاست، یہاں کی برادریاں، یہاں کے لیڈر جو ہیں ان کو اٹھا کے وہاں پر نہ لے کے جائیں، ان کو پروٹوکول نہ دیں، بلکہ کشمیر کے لیے آواز بلند کریں، برطانویوں کو لے کر، گوروں کو لے کر، کالوں کو لے کر آواز بلند کریں. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر ایک ہفتہ وہ لگاتار اس طرح کی کوشش کرے ہم بہت آگے بڑھ جائیں گے. اور پھر یہاں پر جو تحریک ہے، اس تحریک کو بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ایسے تحریکیں نہیں چلتی ہیں، ایسے یہ جلسے نہیں ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی آج اگر اس جلسے کے اخراجات کا آپ تخمینہ لگائیں گے تو آپ کو یہ پورا بازار جس کا کاروبار ہے ایک دن کا، اس کے جو پیسے ہیں وہ اس جلسے کا خرچہ ہے. اگر یہاں کا ٹرن آؤٹ 2 ارب روپیہ ہے روزانہ کا، یا 50 کروڑ روپیہ ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آج کے اس احتجاج میں 50 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں اس قوم کے. یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ بات کرتے ہیں ISI سے تحریک آزاد ہونی چاہیے، آپ بات کرتے ہیں راہ سے تحریک آزاد ہونی چاہیے، تو کیسے آزاد ہوگی؟ یہ جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھوکے ننگے لیڈر، یہ پیسے دیکھتے ہیں ان کے منہ کھل جاتے ہیں. یہ پیسے دیکھ کے بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی اور بھی مسئلہ تھا. یہ جا کے سارا کچھ ایک بریف کیس کے عوض جو ہے وہ، تو ان کو آپ لوگ سپورٹ کریں، اس تحریک کو آپ لوگ سپورٹ کریں تاکہ یہ جگہ جگہ منہ مارنے سے جو ہے وہ پرہیز کریں. ہم انشاءاللہ تعالی
اگر متحد رہے، اگر اکٹھے رہے تو یہ جو سال ہیں یہ انتہائی کروشل سال ہیں. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو ڈیزائن انڈیا نے کیا وہ ڈیزائن یہاں پہ کر دیا جائے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، پرسوں کی قمر الزمان قاہرہ کی مظفر آباد کی پریس کانفرنس آپ سن لیجئے. اگر کوئی کہتا ہے یہ 15ویں ترمیم شوشہ ہے، یہ ٹورزم ڈیولپمنٹ ایکٹ جو ہے وہ شوشہ ہے، اگر ہمارے لیڈر کل آل پارٹیز کانفرنس میں کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر یہ قاہرہ جو ہے وائس رائے یہ وہاں کیا کر رہا تھا، یہ کیا بتا رہا تھا آپ کو؟ تو یہ لپیٹ لپاٹ کے چیزوں کو، ایک ٹیکس ادھر سے کاٹ کے ادھر، ایک جو ہے وہ ایکٹ ادھر سے کاٹ کے ادھر، یہ دوبارہ آئیں گے. ان کا یہی منصوبہ ہے، یہ دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان نے بھی اس باڑ کے ساتھ ساتھ ایک متوازی باڑ لگانا شروع کی ہے. اس کے لیے راستہ بنایا جا رہا ہے. ایک باڑ نہیں، اب 2 باڑیں جو ہے وہ لگنا شروع ہو جائیں گی. تو ہم کب جاگیں گے؟ 27 اکتوبر کو، یہ جو 10ویں مہینے کی 27 تاریخ ہے، ہم یہاں پر یہ جو چھمب جوڑیاں سیکٹر ہے یہاں پر ہزاروں لوگوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں. ہم وہاں پر پرامن طور پر جانا چاہتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو لے کر اس منحوس خونی لکیر پر بیٹھ کر ایک احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے ان دنوں میں پورے کشمیر میں احتجاج ریکارڈ کروائے تو آپ کے مطالبے تسلیم ہوئے. ہم وہاں پر جا کر یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، اس سیز فائر لائن کو درمیان سے ہٹاؤ، ان فوجوں کو اس ریاست سے نکالو اور ہمیں متحد کرو. ہم متحد ہو جائیں، اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہم کریں گے، اگر عالمی برادری ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کریں، ہم آزادانہ طور پر وہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن آپ کا باہر نکلنا، آپ کا اس تحریک کے ساتھ کھڑا ہونا، تھوڑا بہت ٹائم دینا جو ہے یہی کامیابی کی ضمانت بنے گا. پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے، فقط پیرا نہیں دینا. ہمیں تاریک گلیوں میں ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے. ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو قابو سے لڑانا ہے. بہت شکریہ.